میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سنی شیعہ کا بنیادی اختلاف جیسا کہ عقیدہ امامت پر ہے یا جانشین پیغمبر پر ہے، تو اگر ہم اسے قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ قرآن مجید سے مسائل کا استنباط کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے نا کون سی آیت قطعی الدلالہ ہے، کون سی آیت ظنی الدلالہ ہے، پھر اس میں مختلف اگر آپ تفاسیر کی طرف جائیں تو بعض مفسرین روایتوں کی روشنی میں قرآن کا مدعا واضح کرتے ہیں، اور بعض مفسرین عربی زبان کو سامنے رکھ کر، قرآن کے متن کو سامنے رکھ کر، اس کے لفظ کو سامنے رکھ کر عربی ترکیب کے پیش نظر اس کا مدعا واضح کرتے ہیں۔ تو یہ دو مختلف نقطہ نظر ہیں۔ تو اگر ہم اس پر بات کر لینا کہ اتفاق ہو گیا تو پھر انشاءاللہ اس استدلال کی طرف بھی ہم آ جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم حدیث کی طرف آئیں کہ اگر ہم نے تاریخ سے متعلق یا حدیث سے متعلق دین کا اصولی مقدمہ ڈسکس کرنا ہے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ حدیث متواتر کے بغیر ڈسکس نہیں ہو سکتا۔ اخبار احاد سے ہم کبھی بھی اصولی مقدمہ ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ ایک بندے کی خبر ہے، اور یہ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ خبر واحد سے حاصل ہونے والا علم ظنی ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے مختصر بات کی ہے، اب آپ مزید اس پہ کچھ عرض کرنا چاہیں۔ دیکھیں عزیزو، جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ قرآن مجید سے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت کے ہمارے پاس بہت سارے حجج ہیں، اور اسی طرح اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے خلاف جنہوں نے، ان کی جگہ جنہوں نے امامت کا ادعا کیا تھا اور ان کے حق کو غصب کیا تھا، ان کے متعین قرآن مجید سے واضح الفاظ میں ثابت ہے۔ تو قرآن مجید کے روح سے صرف مسئلہ امامت نہیں ہے، مسئلہ متعین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی وہ مذمت کی ہے جو کسی بھی دوسرے امتوں کے لیے، پچھلے امتوں کے لیے اس طرح کے تعین ان کے لیے نہیں ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے، بلکہ دوسرے امتوں کے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے بھی، کہ اگر ان کا تعین بیان کیا گیا ہے، ان کی مذمت و سرزنش واضح الفاظ میں کی گئی ہے، تو اس کے ذیل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ میرے صحابہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، جس طرح انہوں نے جو کام کیے تھے یہ بھی کریں گے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے نکلے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا آلہہ کما لہم آلہہ، وہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں، تو کہا کہ اے موسیٰ، ان کی دیکھیں کتنے پیارے خدا ہیں، ہمارے لیے بھی اسی طرح خدا بنے۔ تو طائف کے راستے میں صحابہ نے یہی تو کیا تھا، صحیح سند کے ساتھ آپ ہی کے کتب میں ثابت ہے، کہا تھا کہ یا رسول، وہاں پہ ایک درخت ہے ذات الانواع، اب میرا نام آپ کو میرے ذہن سے نکل گیا اس درخت کا، وہاں پہ مشرکین پوجا کرتے تھے، وہاں پر پرستش کرتے تھے، تو صحابہ نے یہی تو کہا تھا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اسی طرح جو خدا بنائیے جس طرح ان کا خدا۔ بہرحال قرآن مجید میں نہ صرف مسئلہ امامت ثابت ہے، دوسری طرف سے جن لوگوں کو آپ اپنا امام مانتے ہیں ان کے متعین بے وضوح واضح ثابت ہے، لیکن اس مرحلے سے پہلے جس قوم کے اکابر شہادت دے چکے ہیں، آپ ہی لوگوں کے اکابر، عمر ہے، عائشہ ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، آپ کے صحیح ترین کتب میں، بخاری وغیرہ میں، کہ قرآن مجید ناقص ہے، تو آپ کا مطالبہ قرآن مجید سے کرنا یہ غلط ہے۔ یہ تو بار بار ہم کہہ چکے ہیں، اس کو دہرائیں گے نہیں، کہ پہلے بھائی یہ واضح الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ پہلے آپ لوگ دیکھیں، آپ وہ دلیل لے کے آئیں کہ ہم باور کریں کہ آپ مانتے ہیں قرآن کریم کامل ہے، وہ دلیل لے کے آئیں نا، صرف ادعا کرنا کہ ہم مانتے ہیں قرآن کامل ہے، ہر عقیدے کی دلیل ہوتی ہے، وہ دلیل لے کے آئیں نا، دلیل تو ہے نہیں، تمہارے اکابر تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، جن کی توہین کو تم کفر کہتے ہو، وہ تو جن کی تسلیم کو، جن کی تعظیم کو، جن کی احترام کو تم واجب سمجھتے ہو، اس کے لیے بل پاس کرا دیا اسمبلی سے۔ جی جناب، یہی تو میں آپ سے میں نے نہیں کروایا، میں نے نہیں، یہی تو میں ادم آپ سے رہا ہوں کہ نسبت سے، اہل کی نسبت سے کوئی بھی روایت ہم منہ اٹھا کر قبول کر لیں گے کہ بیان ہوئی ہے، تو وہ سند کے اعتبار سے درست بھی ہو، تو میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ خبر واحد بھی اصولی مقدمہ ڈسکس نہیں ہوگا۔ قرآن مکمل ہے، قرآن ناقص نہیں ہے، امت کے اجماع اور تواتر سے
امام کے قول بس سے قرآن مشکوک نہیں ہوتا. بس اب اگر یہی ہے ایسی نا. کوئی روایت موجود ہے وہ سند کے اعتبار ٹھیک بھی ہے تو وہ راوی کا بیان ہے نا. نہیں، تو آپ بالکل منہج راوی کا پہ بیان بات نہیں ہے. کریں کہ یہ آپ روایات خبر واحد کو قرآن دیکھیں، یہ روایات اگر آپ مجموعی طور پر ان روایات کو لے لیں کہ جتنے جی جی احادیث مروی ہیں کی قرآن طرح کے کیا وہ نقصان میں، اتھینٹک اجازت ہے؟ دیں بات کرنے کی. ہاں بالکل آتھینٹک ہے. اب وہ روایت کو آپ نے دیکھا ہی نہیں تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں نا، وہ ہم نے دیکھا، ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ روایات کو اگر جی جی مجموعی فرمائیں. طور پہ دیکھیں، ہر روایت، بہت ساری روایات ہیں کہ بنفس ہی صحیح ہے اور ہے. صحیح حدیث حجت ہوا کرتی ہے. یہ اس میں مسلمین کا اجماع ہے، صحیح حدیث حجت ہوا کرتی ہے. اچھا، یہ ہر خبر، اس میں سے بہت سارے اخبار ہیں جو بنفسہا ما قطع نظر عن حدیث آخر، وہ بنفس ہی حجت ہے. لیکن اگر ان اخبار کو مجموعی طور پہ لے لیں تو اس کے تواتر میں شک نہیں ہے. تواتر دو قسم کا ہے، تواتر لفظی، تواتر معنوی. تواتر معنوی وہ ہے کہ ایک ہی بات مختلف طرق سے مختلف الفاظ کے ساتھ آ جائے. مثلا جود و خاتم، جود و حاتم، حاتم تائی جواد تھے. اگر اس میں سے ہر ایک روایت کو لے لیں وہ سب، وہ اس میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے. لیکن علماء نے اس کے مثال یہی دیا کہ لیکن اگر مجموعی طور پہ لے لیں تو یہ اتنے مختلف اخبار میں آئے ہیں کہ اس سے اس کا تواتر ثابت ہوتا ہے کہ حاتم تائی، اس میں ان میں سخا تھا، ان میں جود تھا. اس کے بہت سارے مثال ہیں. اسی طرح اس مثال میں یہ بالکل بلا شک و بلا ریب یہ مسئلہ آپ کے کتب میں قطعی الصدور ہے. آپ لوگ اپنے عوام سے چھپاتے ہیں، اپنے طالب علموں سے چھپاتے ہیں، اپنے بالکل نہیں نوجوانوں چھپاتے. سے میں چھپاتے ہیں. آپ پھر اجازت دیں بات کرنے کی، اجازت دیں بات کرنے کی. تو یہ آپ کا مخفی کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. جی جی یہ آپ کا جی اپنا جو ہے، وہ آپ کے مذہب میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنے عوام سے چھپاتے ہیں، ان کو پردے میں رکھتے ہیں. بلکہ آپ اپنے طالب علموں کو، علماء کو، ایک عالم دوسرے عالم سے چھپاتا ہے. وہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہ چھوٹے علماء سے چھپاتے ہیں. کتب میں اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ کسی کو سمجھ نہ آئے. تو یہ ایک بات ہے. دوسری بات، جہاں تک احادیث کا تعلق ہے کہ ہم احادیث پہ بات کریں، دیکھ عزیزوں، وہ احادیث جو فریقین نے روایت کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امامت پہ صحیح حدیث مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فریقین نے روایت کی ہے اور صحیح رجال کے ساتھ روایت کی ہے، تو یہ بلا شک و بلا ریب جب پوری امت نے روایت کی ہے، دونوں فریق نے روایت کی ہے، یہ حجت ہے، یہ من گھڑت نہیں ہو سکتی. ان کے رجال میں اگر تعین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ دونوں فریق نے روایت کی، دونوں کتابوں میں موجود ہے، یہ دونوں فریق پہ حجت ہے، یہ بات بہت واضح ہے. اب آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اب مجھے یاد آیا، آپ پچھلے پروگرام میں یہاں سے چلے گئے تھے، آپ سے سوال یہی کیا تھا میں نے، اور آپ نے جی کہا جی تھا کہ میری بیٹری ختم ہو رہی ہے. تو اب آپ کی بیٹری شاید تازہ ہو، تو آپ کہہ رہے تھے کہ امامت منسوس نہیں ہے. منسوس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ امامت ہے کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ حدیث ہے، کچھ بھی، بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. آپ کا موقف، آپ کے فرقے کا ہی موقف ہے، کسی پہ بس نص ہی نہیں ہے. امام کس طریقے سے بنایا جائے اس پہ بھی نص نہیں ہے. بس اتنا کہا کہ 12 ہوں گے، اور یہ بھی بتایا قریش میں سے ہوں گے. بس یہ بے فائدہ احادیث میں موجود ہیں. اور یہ بھی کہا کہ بہت سارے فاسق ہوں گے، فاسق کی اطاعت کرنا، ان سے نزاع نہ کرنا. تو اگر قرآن میں بھی کچھ نہیں ہے، حدیث سنت میں بھی کچھ نہیں ہے، اور سب سے بڑا اختلافی مسئلہ بھی یہی ہے، تو آپ کے علماء سے، آپ کے فرقے سے یہ تو آپ جواب تو نہیں دے سکیں گے، مجھے معلوم ہے. اور آپ دیتا کے ہوں، علماء میں جمع بھی جواب ہو دیتا جائیں، ہوں. جمع نہیں دے سکیں گے. تو آپ بتائیے کہ دین کامل کیسا ہے؟ ایک ایسی چیز جو میں سب سے یہی بڑا جی اختلافی جی میں مسئلہ ہے، یہ سب سے یہ بڑا تو آپ نے اختلافی مسئلہ بنایا ہے. جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافی حیات میں مسئلہ جتنے آپ نے عمراء کو انہوں نے بنایا ہے تعین نا. کیا، جتنے عمراء کو تعین کیا، خود نص سے تعین کیا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی فوج کو بھیج دے، اس کا امیر تعین نہ کرے کہ پتہ ہی نہیں امیر کون ہے. کسی علاقہ فتح ہو جائے، وہاں پہ اپنا نمائندہ تعین نہ کرے کہ وہاں کا والی کون ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. صدقات کے لیے مثلا کسی کو نہ بھیجے، وہ ایسے پتہ ہی نہ ہو کس کو صدقہ کس کو دینا. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بالکل خلاف ہے. اب وہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، اور امت کا سب سے بڑا اختلافی مسئلہ وہ اس عصر سے لے کر آج تک ان کا مسئلہ امامت ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نہ قرآن میں نہ سنت میں، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے کہ میں قرآن کی بات کریں، قرآن کامل ہے یا نہیں ہے، سنت میں حدیث متواتر ہے یا نہیں امامت پر، قرآن تو کامل آپ ہے. کا جو موقف ہے میرے بھائی، آپ کا جو موقف ہے یہ بالبداہہ، یہ 5 سال کے بچے کو عربی کہہ دیں وہ آپ کے ہنسے گا کہ یہ کتنی بیوقوفی والی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ. یہ بالبداہہ ایک باطل بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کفار کو بھی بتائیں نا، وہ یہی کہیں گے کہ اگر وہ نہیں کہتے یہ نبی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بہت ہی عقل مند، بہت ہی حکیم، بہت ہی دور اندیش شخصیت پہ. وہ کفار سے بھی کہتے ہیں نا، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ نبی ہیں اللہ کی جانب سے، لیکن کہتے ہیں کہ بہت دور اندیش، بہت عاقل،
بہت وائز آدمی ہیں، بہت ہی حکیم آدمی، بہت حکمت ہے ان کے کاموں میں. اچھا، ان کے نزدیک بھی ایک حکیم شخص ایسا کام نہیں کر سکتا کہ ان کی ساری زندگی کا سرا ہی رہا ہو کہ جب بھی فوج بھیجا ان کے لیے امیر معین کرے. امیر قتل ہو تو اس کے امیر کے بعد دوسرا کون امیر ہوگا، یہ بھی تعین کے. وہ قتل ہو تو اس کے بعد کون ہو، وہ بھی بتایا نا. کبھی مدینے سے نکلے اپنی جگہ ہمیشہ تعین خود کرتے تھے، نہ کسی سے مشورہ کرتے تھے، نہ شورا پہ چھوڑتے تھے، کبھی بھی نہیں، خود تعین کرتے تھے. آپ اجازت دیں، آپ وہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا موقف ہے، انہوں نے تعین ہی نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں کہ اتنی گٹھیا بات کہ ایک بچہ 2 سال کا بچہ بھی قبول نہیں کر سکتا، کوئی کافر بھی قبول نہیں کر سکتا. یہ آپ کے عقیدے کا امامت کا اساس ہے. اور آپ لوگوں 1400 سال سے اپنے عوام کو، اپنے بیچارے اپنے فرقے کے عوام کو اسی طرح بیوقوف کرتے آ رہے ہیں. جواب دے دو بھائی، بسم اللہ کرو. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ جس طرح امامت پر بات کریں، استدلال پر تو حدیثیں بھی پیش کی جا سکتی ہے، آیات بھی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن بنا استدلال تو پہلے واضح ہو لے کہ جن آیتوں سے عقیدہ امامت ثابت کیا جا رہا ہے کیا وہ قطعی الدلالہ ہیں، کیا ان آیات میں ایک سے زائد معنیوں کا احتمال نہیں ہے. اور جن حدیثوں کی بنیاد پر آپ جانشین کی بات کر رہے ہیں، ان کی بات کبھی بھی رسول خدا کسی ایک بندے کو بتا کر نہیں جائیں گے. اس طرح قرآن دے کر گئے ہیں، امامت کی خبر بھی اسی طرح دے کر جائیں گے. تو آپ بتاؤ سے روایت امامت کی خبر دے کر گئے ہیں، خبر واحد پیش نہیں کر، حدیث متواتر کی جی وہ جناب. کریں عرض یہی ہے کہ رسول پاک جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے آیات لائے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے امامت کے اس بات کے لیے جو قطعی الدلالہ، اور اسی طرح جو دوسرے لوگوں نے اجازت دیں بات کرنے کی، ٹھیک ہے نا، آپ نے سوال کیا، جو دوسرے لوگوں نے امامت کا ادعا کیا ہے ان کے مذمت میں. اب مذمت کس انداز میں میں نہیں کہتا کیونکہ آپ ناراض ہو جائیں گے. مذمت آپ وہ قرآن کا اگر کھولیں گے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور دوسرے جو آیات ہیں ان کی مذمت میں جن لوگوں نے بعد میں اپنے آپ کو خلیفہ بنایا، اللہ نے تو خلیفہ نہیں بنایا، لوگوں نے خلیفہ بنایا، ان کی مذمت میں اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت میں، ان کی ولایت میں، ان کی امامت میں آیات قطعی الدلالہ ہیں. اور اسی طرح احادیث بھی آپ ہی کے کتب سے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں اور آپ کے ائمہ کی مذمت میں. لیکن اس سے پہلے، اس مرحلے سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ حدیث کیا کہہ رہا ہے، آیت کیا کہہ رہا ہے، اس سے پہلے مرحلہ یہی ہے کہ آپ کا جو بنیادی موقف ہے کہ یہ ہے ہی نہیں، قرآن میں ایسا ہی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو دین کا یہ رکن موجود ہی نہیں ہے. وہ رکن کون ہے؟ جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنے پچھلے گفتگو میں آپ سے ابھی جو 5 منٹ میں پہلے میں نے بات کی، یہ ایک ایسا موقف ہے کہ اس کا بطلان بالبداہہ واضح ہے. یعنی جیسے میں دکھاؤں نا کہ یہ پین ہے، اب کوئی مجھ سے نزاع تو نہیں کرے گا کہ یہ پین ہے بھائی، یہ پین ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ پین ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی پاگل آ گیا کہ یہ پین نہیں، یہ کچھ اور ہے. اس طرح بالبداہہ، بلکہ میں سورج دکھاؤں، یہ سورج ہے، شمس ہے، لوگ کہیں گے یہ سورج ہے بھائی، اس میں مناظرے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. آپ کا موقف بالبداہہ باطل ہے مسئلہ امامت پر، آگے بات چلی نہیں جاتی. اسلام میں 2 بڑے فرقے ہیں، جماعت عمریہ اور شیعہ. آپ کا اور مسئلہ اختلاف کا سبب کیا؟ مسئلہ امامت پر آپ کا موقف بالوضوح کالشمس فی رابعۃ النہار. جس طرح مثلا وہ لات اور منات مکے میں جو بتیں تھے وہ خدا نہیں ہے، اسی طرح آپ کا موقف باطل ہے، ہو ہی نہیں سکتا یہ اس طرح، ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں آپ کا جو موقف ہے کہ یہ منسوس نہیں ہے، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں بولا ہے، ویسے چلے گئے بس دنیا سے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ دین تو پھر ناقص ہے. اللہ نے ہم سے غداری کیا، نستجیر باللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غداری کیا. جی بسم اللہ کریں. آپ ضرورت بتائیں نا، ختم نبوت کے بعد امامت کو جاری رکھنے کے پیچھے خدا کی ضرورت بتائیں نا. دین مکمل ہو گیا، دین کی تشریحات توضیحات مکمل ہو گئیں، تو اللہ ختم نبوت کے بعد آسمان سے پھر ایک نئی نمائندہ شخصیت کو بھیج رہا ہے. ضرورت پیش کرے نا اس کی. یہ دین لا بنا رہے ہیں تو قرآن اسی لیے کہ ابو بکر خلیفہ بناتا نا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا. ابو بکر جنازے دین کا کون سا مسئلہ بیان کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جس مسئلے پہ اختلاف ہے 1400 سال، آپ بتا دیں نا، میں اضافہ کر دیں. بالکل.
آپ کہتے ہیں خلیفے کی کیا ضرورت ہے، تو پھر ابو بکر سے جو بیعت کرنے میں گئے تھے نا، یہ نہیں کہہ رہا، منصوص اجازت من دیں، اللہ کی بات کر رہا ہوں. تو عرض یہی ہے کہ اگر امام کی، آپ کہہ رہے ہیں امام کی کوئی ضرورت نہیں نا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کوئی چیز ہے؟ مسلمانوں کا لیڈرشپ، لیڈر کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی مسلمانوں کا جانب اللہ نہیں افواج ہے. کا افواج کا سربراہ ہو، یہ پوزیشن جو ہے نا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ایک تو پوزیشن ان کا تھا کہ وحی لیتے تھے، قرآن آتا تھا، شریعت آتی تھی، ٹھیک ہے، نبوت کا مقام ہے، وہ تو ان کے بعد ختم ہے، ان کے بعد نہیں ہے، یہ مانتے ہیں. لیکن ان کے بعد جو دوسرے فرائض تھے ان کے، جو دوسرے فرائض وہ تھے کیا ان کے، کہ بہت سارے فرائض تھے ان کے. اب سنیے، اگر کسی دو شخص کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، کون اس نزاع کو حل کرتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حل کرتے ہیں. اگر کہیں فوج آ جاتی ہے دشمنوں کی کہ ہم نے مسلمانوں پہ حملہ کرنا، ٹھیک ہے نا، کون اس کے سامنے اس فوج کے سامنے مسلمانوں کو جمع کرے گا، فوج بنائے گا، ان کے مقابلے کے لیے بھیج دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لیڈرشپ کا فرائض ہے. اگر کہیں سے صدقات لینے ہیں، صدقات کو فقراء میں کون تقسیم کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی خمس آ جاتا ہے، اس کو کون تقسیم کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غنائم کو کون تقسیم کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے، حد کون جاری کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم، جی نا، مسئلہ نہیں معلوم کسی کو، احکام نہیں معلوم کسی کو، ایک میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، ایک میں، احکام نہیں معلوم کسی کو، کہتے ہیں ضرورت ہی کیا ہے بھائی، ضرورت ہی کیا، ٹھیک ہے نا بھائی، احکام نہیں معلوم، کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز جمعہ کون پڑھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ جب متحیر ہو جاتے ہیں کہ عقیدے کا یہ مسئلہ عقیدے میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، توحید میں متحیر ہیں، قرآن کی تفسیر میں متحیر ہیں، سنت میں متحیر ہیں، کون بتائے گا، کون شرح دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور یہ ضروریات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد مرتفع نہیں ہوئی کہ اب دین کامل ہو گیا، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے ان باتوں کا. اسی لیے تو ابو بکر گیا تھا. بات سننے دیں، بات کرنے دینا، بات کرنے دیں، ایک منٹ. خبر واحد پیش نہیں کرنی آپ نے، اچھی یہ بات، تمام مورخین کا تواتر دکھانا ہے آپ نے، اچھی بات آپ کو ہے. اچھا میں آپ کو دکھا تمام دیتا ہوں. مورخین کا اجماع دکھائیں، اسٹیبلشڈ نالج پر بات کا دکا، روایتوں سے تو ناس بھی بہت کچھ دکھا دیں. آپ اسٹیبلشڈ نالج کے حوالے سے بات کریں. انسان علم ابو بکر، عمر، عثمان کو کیسے بیان کر رہا ہے، علی کو کیسے بیان کر رہا ہے. اس طرح تو ناسبی اور رافضی اکا دکا روایتیں اٹھا کر کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، وہ نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، اسٹیبلشڈ ہسٹری آپ کے نزدیک آپ مجھے بتائیں آپ کے مذہب کے نزدیک، آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے عزیزو. اب جو ہے نا عزیزو، اب میرا مذہب چھوڑے، جی سر بات انٹرنیشنل بات کریں، مذہب چھوڑے، انٹرنیشنل بات کریں. عزیزو اب پریشر آ گیا نا، اب پریشر آ گیا. بخاری سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مسلم سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، صحیح ستہ سے سب سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ یہ متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، متواتر نہیں ہے بھائی. ہاں، کل تک تو یہ سب قرآن کا بھائی تھا، کل تک بھائی قرآن کا بھائی تھا. وہ قرآن کا بھائی کیا ہے؟ بخاری ہے. قرآن کی بہن کون ہے؟ مسلم ہے یا قرآن کی بہن یہ تمہارے قرآن کی بہن ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سوتیلی بہن ہے یا صحیح بہن ہے؟ اب ذرا سن لو مولوی صاحب، یہ مسلم عزیزو، مسلم بن حجاج قشیری نیسابوری، چھاپ دارالفکر. جس نے کہا ہے اس سے جا کے پوچھ لیں. دیکھیں عزیزو، یہ سنت 1432 میں دارالفکر بیروت میں چھاپا ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب التیمم. بات سنیے، یہ حدیث پڑھنے دیں، پھر تواتر اس کا ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلے میں حدیث پڑھوں پھر تواتر کا اس بات. یہ حدیث ہے عزیزو، پڑھ لے. اچھا حدیث یہ ہے کہ اگلے صفحے میں یہ حدیث ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 184، حدیث نمبر ہے 368، ٹھیک ہے نا. عبد الرحمن ابن ابزہ کہتے ہیں کہ اپنے والد سے، یعنی اب سعید ابن عبد الرحمن ابن ابزہ اپنے والد عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں، ان رجلا کہ ایک شخص آیا، اتا عمر، آپ کے خلیفہ بادشاہ سلامت کے پاس جب وہ خلیفہ تھے اس زمانے میں آیا. فقال انی اجنبت، کہا کہ میں جنب ہو گیا ہوں. فلم اجد ماء، اور مجھے پانی نہیں ملا، مجھے پانی نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ اچھا، پانی نہ ملے تو جنابت کے مسئلے میں کیا کرتے ہیں؟
جنابت کے مسئلے میں پانی نہ ملے تو انسان تیمم کر لیتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا، تو خلیفے نے کیا حکم دے دیا بھائی؟ قال لا تصلی، نماز ہی نہ پڑھو۔ فقال عمار نے کہا اما تذکر، آپ کو پتہ نہیں ہے، یا امیر الفلانی، یا امیر، آپ کے بادشاہ کو بولا کہ آپ تو خلیفہ ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد ہے اور اس کے خلافت کے زمانے میں۔ آپ کو یاد نہیں ہے اذ انا وانت فی سریۃ فاجنبنا، ہم دونوں ایک لشکر میں تھے اور ہم دونوں جنب ہو گئے تھے، احتلام ہو گیا تھا۔ فلم نجد ماء، پانی نہیں ملا۔ فاما انت فلم تصلی، اس وقت بھی آپ نے نماز نہیں پڑھا تھا، اس وقت بھی آپ نے، بادشاہ سلامت، آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ واما انا فتعمقت فی التراب وصلیت، لیکن میں نے جو تھا، میں نے اپنے آپ کو مٹی میں رول کیا تھا، میں نے اپنے آپ کو مٹی میں گرایا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ، اور نماز پڑھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں سے فرمایا کہ یہ مٹی میں اس طرح گرنے کی ضرورت نہیں تھی، لوٹ مارنے کی ضرورت نہیں تھی، کیا کرتے؟ دونوں ہاتھ کو، دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ مارتے، اس کو پھونک مارتے اور چہرے پہ ملتے اور دونوں ہاتھوں پہ ملتے، یہ کافی تھا۔ اچھا، فقال عمر اتق اللہ یا عمر، عمر نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی بجائے کہ مان لیتا، اس یاد دلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، کہتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو تیمم تک نہیں آتا تھا، آپ کا جو خلیفہ، آپ کا جو امام ہے، اس کو تیمم تک نہیں آتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک ایسا شخص جس کے پاس وہ علم ہو، آپ نے ضرورت کا پوچھا نا، ضرورت کا پوچھا نا، میں ضرورت بتا رہا ہوں، ضرورت بتا رہا ہوں کہ کیوں ضرورت، امام کی ضرورت واجب ہے۔ خبر کا تواتر پیش کریں، ہاں ابھی تواتر بھی ثابت کرتے ہیں، تواتر ثابت کرتے ہیں۔ ایک منٹ، آپ میرے مذہب پر ہی بات کر رہے ہیں تو کیسے کریں گے؟ علامہ سن لیں، علامہ ابن حزم کے علاوہ پورے اہل سنت کا اتفاق ہے، خبر واحد سے علم ظنی حاصل ہوتا، تین بندوں کی بات پر ہم ابو بکر پر، عثمان پر، علی پر یہی حجت الزام لگاتے ہیں، اس کے باوجود یہ حجت ہے۔ آپ تواتر ثابت کریں۔ میں آپ کی بات مانتا ہوں، میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کی بات مانتا ہوں کہ جو حدیث ہے، آپ کی حدیث سب مظنون ہے، عقلی طور پر آپ کا دین ہی مظنون ہے بھائی، عقلی طور پر آپ کا دین ہی مظنون ہے، ظنی ہے بھائی، اس سے میں کیا کروں؟ آپ کے پاس آپ کا دین ہی مظنون ہے، بخاری مسلم سب مظنون ہے، میرا یہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب اسی کو آپ، لیکن اسی کو آپ حجت مانتے ہو، حجت مانتے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ نے زن کو حجت بنا دیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ عزیزو، اب مجھے ایک منٹ بات کرنے دیں، پھر آپ بات کیجیے گا۔ طلحہ بھائی مجھے ایک منٹ بات کرنے دیں، مجھے کامل کرنے دیں، پھر آپ بات کیجیے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض بھی یہ کر رہا ہوں کہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ کے کنیکشن ضعیف ہے۔ بسم اللہ بات کرو، آپ بات کرو، آپ بات کرو، بسم اللہ، میں خاموش، بسم اللہ۔ بخاری مسلم میں کیا دین ہے؟ میں یہ آپ سے پوچھ، بخاری مسلم میں دین ہے کہ یہ قرآن کے ہم بلہ ہو گئی ہیں، دین ہے یا کس نہیں؟ نے آپ سے کہا ہے؟ آپ بتائیں نا، کس نے دعویٰ کیا ہے بخاری مسلم میں؟ بس یہی سوال ہے آپ کا، یہی سوال ہے آپ کا، ریلیٹ کر کے سوال ہے یہی مولوی صاحب۔ اچھا جواب سنو، پر جواب سنو، جواب میں تیزی نہ کرو، مجھے بات کرنے دیں، پھر اگر آپ کی بات ختم ہے تو میں شروع کروں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزوں، مولوی صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ صحابہ، آپ کے صحابہ جن میں سے ایک بہت بڑے صحابہ ہیں عمر ابن الخطاب، جن کو آپ دوسرا خلیفہ مانتے ہیں، ان کی جہالت کے یہ حالت ہے کہ ان کو تیمم تک نہیں آتی، تیمم تک جو ایک عام مسلمان کو، آپ بنگال میں چلے جائیں، بنگال وہاں پہ جو رکشہ ڈرائیور ہیں ان کو تیمم کا پتہ ہوتا ہے کہ تیمم بھی اسلام میں کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور آپ کہہ رہے ہیں امام کی کیا ضرورت ہے؟ امام کی ضرورت یہ ہے میرے بھائی، امام کی ضرورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عمر کی جہالت، لیکن میں آپ کا لیکچر سننے نہیں آیا، عمر کی جہالت۔ اور بھائی آپ نے سوال کیا نا، ایک سوال کیا، اسے جواب دے دوں کہ امام کی کیا ضرورت ہے، بات کرنے دیں پھر، یا سوال نہ پوچھو، اگر پوچھتے تو جواب، ہاں
امام کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ سوال پرانا ہو گیا. پرانا نہیں ہوا, جواب میں نے نہیں دیا ابھی تک. میں جواب مجھے دینے دو, مجھے جواب دینے دو بھائی, اس طرح نہیں ہوتی بات. پھر یہ بات ہی نہ, تو یہ آپ کی کتاب, میرا قصور ہے اس کو, مجھے اگر تیمم آتا ہے تو مجھے سمجھاؤ اس کو کیسے تیمم آتا ہے. یہ روایت آپ نے ایک شخص اس سے پوچھتا ہے, ایک شخص اس سے پوچھتا ہے کہ میں جنوب ہو گیا ہوں, کہتا ہے نماز نہ پڑھ. خبر واحد سے آپ, یہ خبر واحد آپ پہ حجت ہے, یہ اس کو حجت. میں کیا کہہ رہا ہوں, مستقل طور پر آپ عمر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات کو مان لیا جائے, اس کی ہر بات کو مان پہلے لیا اس جائے. کو کلیئر کر لینا. جو آپ کے تعصب, جو آپ کے شہوت کے مطابق ہو, جو آپ کے جہالات کے مطابق ہو اس کو مان لیں, اور جو آپ کے شہوت کے موافق ہو اس کو مان لیں. اب بخاری مسلم بھی ختم ہوا بھائی, بخاری مسلم بھی آج سے چھٹی. یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے تھے, کہتے تھے ہم اہل سنت ہیں, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس بخاری مسلم ہے. اب شیعوں کے ضد میں سنت کا بھی انکار کر دیا بھائی. سبحان اللہ, مبارک ہو, مبارک ہو جی. ہاں, سنت بھی چلی گئی نا. آپ ابو بکر عمر کے بغض میں قرآن کو کیوں چھوڑ رہے ہیں, قرآن پر بات کیوں نہیں کرتے؟ قرآن ہی نے ہمیں سکھایا, قرآن ہی نے ہمیں ان کا بغض سکھایا. ہاتھ کو سنت بنا کر پیش کر دیتے ہیں. میں تو آپ کے علم پر حیران ہوں. جی طلحہ بھائی, مجھے بات کرنے دیں گے؟ ابھی میں امامت کی ضرورت پہ بات کروں یا بات ختم ہے, یا میں نہیں بات کرنے دیں گے؟ بات سنیں نا, میں نے امامت کے استدلال پر بات نہیں کرنی, میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں. میں تو ڈسکس ہوگا. ابھی تک آپ تاریخ کے طلحہ بھائی, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک چیز کے, آپ کا جو کنیکشن ہے, اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا ہے کہ وہ مستقل تو جاہل آدمی تھا. میں نے پروپیگنڈا کی, آپ کی کتاب ہے بھائی. آپ مہربانی کریں, آپ واٹس ایپ پہ آ جائیں, یا دوسرا فون ہے اس پہ وائس واٹس ایپ پہ کال کریں, کیونکہ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں. دوسرا فون ہے, سیکنڈ فون ہے, اس سے آپ مثلا آپ کی ویڈیو اسی سے آ رہی ہے, میں آپ کی آواز واٹس ایپ سے لگا دوں گا. ہاں نہیں, فون ہے ٹھیک, کنیکشن کچھ ہے میرے پاس. اچھا, تو عرض یہ ہے, ضرورت امام کے متعلق مجھے دو آپ نے سوال کیا تھا, مجھے بات عرض کرنے دیں کہ دیکھیں, جب صحابہ کی یہ حالت ہے ان کی جہل کا, تو فوراً ان کے بعد اختلاف ہوا نا. فرض کریں, اب مجھے بات نہیں کرنے دیں گے, کیوں امام ضروری ہے؟ اپنی حالت کی فکر کریں, صحابہ کی حالت کو, تو آپ اتنا بول رہے ہیں. مجھے پتا ہے کیوں ضروری ہے, میں نے کئی شیعہ علماء سنے ہیں, میں آپ سے دلیل نہیں مانگ رہا. آپ نے سوال پوچھا کیوں ہے؟ مجھ سے پوچھا نا, آپ مجھے جواب دینے دو. مجھ سے پوچھا نا آپ نے, اگر پتا تھا تو پوچھا کیوں ہے؟ آپ پوچھا تو جواب بھی سن لو. جواب آپ نے, آپ طلحہ بھائی آپ کس کے پاس پڑھتے ہیں؟ آپ کے اساتید کون ہیں؟ امامت کی ضرورت کے جواب میں تیمم والی حدیث کے سنائی ہے. طلحہ بھائی اپنے اساتید کو لے کے جا کے پڑھتا ہوں, اپنے اساتید کو لے کے آؤ تاکہ ان کو کچھ آتا بھی ہو نا. اساتذہ کو لے کے آؤں, آپ اپنے مولوی صاحب کو لے کے آؤ, بڑے مولوی کو. دیکھیں, جب آپ کی نظر میں میں لوں, جب آپ کی نظر میں میں جاہل ہوں, تو وہ کیسے آپ پھنس گئے نا, نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں, سب کو معلوم ہے. طلحہ صاحب, میں آپ کی بےعزتی نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ پھنس گئے ہیں, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ ختم ہو چکے ہیں. پہلی اپنے ہی سوال میں آپ پھنس گئے, ختم ہو گئے بھائی. آپ نے مقدمہ یہ گنی چنی روایتوں پر نظر آ رہا ہے نا کون پھنس رہا ہے. گنی چنی روایتوں پر آپ نے اپنا مقدمہ کھڑا کیا ہے, تو ایسے ہی ہوگا نا. اگر ایک بندہ کسی چیز مان رہا تو آپ اس کو ثابت کریں, تواتر کیوں نہیں کر رہے؟ کسی شخصیت پر اتنا بڑا الزام, وہ ایک دو بندوں کے ثابت ہو جائے گا کہ وہ مستقل طور پر جاہل تھا. اس کی شخصیت کو ترجمہ الباب میں لائے نا. عمر کی شخصیت پر مورخین نے جو کتابیں دکھائیں تب اس نے جاہل, ایک دو مسئلوں میں اگر کسی بات کا علم نہیں ہے تو اس سے بندہ جاہل ہو جاتا ہے. ہم کون سا ان کو اس طرح کی بات کرتے ہیں, ان کے بارے غیر معمولی طور پر ان کو اتنی بڑی عزت دیتے ہیں کہ رسول سے بھی اوپر کر دیتے ہیں. دیکھیں, کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ٹیچر کی ضرورت ہے, ایک ٹیچر کی ضرورت ہے کہ اس کی بات اسی طرح حجت ہو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ صحابہ کے اپنے حالات دیکھیں نا, صحابہ کے اپنے حالات دیکھیں, ان کو ٹیچر کی ضرورت ہے, ان کو ٹیچر کی ضرورت ہے, ان کے معلم کی, ان کو ایک ہادی کی ضرورت ہے.
سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ رسول ہادی ابو خدا بکر عمر پورا نہیں دین ہے. صحیح طرح سمجھا کر نہیں گئے. ابھی میں آپ کو ایک اور متن دکھا دین دیتا ہوں. سمجھا کر نہیں گئے تھے، بعد میں ایک اور بندہ چاہیے. پھر حدیث نہ سنائے نا آپ. حدیث پر پھر میں کہوں گا آپ کہ بخاری مسلم اڑ گئی، اب ترمذی بھی اڑ گئی. مانی آپ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. ہم بخاری لہذا مسلم فرمائیے کو عزیزو، کیسے یہ دیکھتے ہیں آپ کتاب ہم سے مفتاح پوچھیں. پھر الجنہ فی الاحتجاج بدگمانی تو نہ کریں بالسنہ، نا. تالیف عبد الرحمن السیوطی. نہیں اس طرح ٹھیک ہے بھائی، میں سننا نہیں چاہ رہا، آپ خام سننا خواہ نہیں چاہ سنا رہے رہے. ہیں. چلیں آپ 2-3 منٹ کے لیے سننے لگا بات کریں، میری پھر آپ تو بات. پنس گئے ہیں بھائی. روایتیں پیش کرنے آپ سے کا کچھ نہیں ہوگا. روایتیں بھائی پیش صاحب کرنے ہمیں سے کچھ پتہ نہیں ہے، ہوگا. آپ کو خود بھی معلوم ہے، اس مزید رہ تو جائیں گے، آپ مزید آپ پھنس گئے اپنی نا بےعزتی شیخ، کریں اس گے طرح نا. بات نہیں چلتی. آپ 2-3 منٹ بات کریں، اس پھر اس کے طرح بعد آپ بات سے نہیں ختم چلتی. بات، دوسرے آپ کو لے کے آتے ہیں. چلیں آپ بسم نا اللہ. قرآن فہمی کے نا اصول، تو آپ 3 منٹ برداشت آپ کے ہیں، ختم ہو گئی ہے. بات کرو بات بھائی. کیوں نہیں کرنا 3 چاہ منٹ رہے؟ آپ کے لیے جو کہنا چاہیں کہہ دیں. میں اون کر رہا ہوں نا بات کو. بسم اللہ. نہ آپ نے قرآن فہمی کا معیار بتایا، نہ اخبار احاد سے استنباط کیسے کرنا، نہ آپ نے یہ بتایا، نہ آپ عمر کی جہالت خبر متواتر سے ثابت. میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اسٹیبلشڈ نالج کی روشنی میں آپ ثابت کریں. ابو بکر عمر کا کردار ثابت کریں، ہم ماننے کو تیار ہیں. اکا دکا روایتوں سے آپ کیا کچھ ثابت کریں؟ خلافت معاویہ و یزید میں اس میں روایت لکھی ہوئی ہے کہ مروان بن حکم حسنین کریمین کے قرضے اتارا تھا. تو ہم یہ مان لیں. اس سے اصولی مقدمہ تو ڈسکس نہیں ہو سکتا. روایت سے آپ جہالت ثابت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ہنس کون رہا ہے سمجھ آ رہی ہے. نہ قرآن فہمی کے اصول پر آپ نے بات کی، نہ اخبار اسٹیبلش ہسٹری کیا ہے، نہ آپ نے اس پر بات کی. تو میں تو پہلے بھی آپ سے میں نے کہا تھا، میں کوئی استدلال پر بات نہیں کروں گا. مجھ سے آپ نہیں ہے. انٹرنیشنل لیول پر دین کا اصولی مقدمہ کیا ہے؟ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں مزید کو آن کر لیں. روایتیں پیش کر رہی، آیتیں 3 منٹ آپ کے پاس ہے، مزید 1.5 منٹ آپ کے پاس ہے، جو کہنا چاہیں کہہ دیں بھائی. پیش کر رہے ہیں کہ اب کیا کہیں آپ سے، میں آپ کے کوئی پاس 1.5 منٹ لیکچر مزید ہیں. بسم نہیں، اللہ کریں. میں کوئی لیکچر دینے نہیں بیٹھا. اگر آپ نہیں بات کرنا چاہتے تو ختم ہو گئی تھی، اب شاید آپ کی ختم ہو گئی. اب آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کھل کے بات کریں، میں تو تیار ہوں. میں تو اس صدمات نہیں کر رہا فی الحال. پھر فلاں روایت سنو یا چلنے کے آپ کے پاس بخاری مسلم کے پھر آپ کو مشورہ دوں ہے. اور اسٹیبلش ہسٹری کیا ہے چاہتے تو میں کارن کی بات ختم ہو گئی. جی دوستو، یہ تھے اپنے طلحہ علوی صاحب. ابھی یہ ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ، اور لیکن ان کی بات ختم ہو چکی ہے. بیٹری چارج، مزید چارج کی ضرورت ہے. آپ انشاءاللہ تیاری کر لیں، مزید کسی موضوع کا انتخاب کریں اور انشاءاللہ تشریف لائیں نا، نہیں پھر بیٹھے. ہم آپ کی اگر خدمت میں آپ ہوں. کے نزدیک ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں میں بھی دیکھیں جاہل آپ جو سوالات کر رہے ہیں نا، آپ جو سوالات کر رہے ہیں کہ راجعون. حدیث متواتر پہ بات کریں، فلان پہ بات کریں، ہر سوال کا اس کے لیے ٹائم ضرورت ہوتی ہے نا، اس کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ تسلی سے جو آپ کے سوال ہیں، تسلی سے جو سوال ہے اس کا جواب سنیں. آپ نے ایک سوال کیا کہ امامت کی کیا ضرورت ہے، اس کا جواب آپ کو پسند نہیں آیا بیچ میں، کیونکہ اس میں آپ کی بڑے بڑے بےزتی ہو رہی تھی، تو آپ نے میری بات کو بار بار کاٹا، کہا وہ سوال پرانا ہو چکا ہے، حالانکہ میں نے اس کا سوال کامل نہیں کیا، جواب کامل نہیں کیا تھا. کیوں پڑھی؟ بہرحال آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی ہے طلحہ بھائی. آپ بہت ماشاءاللہ ہونہار، بہت تیمم ہی والی تیز. روایت آپ نے پھر کیوں پڑھی؟ آپ امامت کا جواب ہی دیتے نا پھر. تو آپ نے کیوں پڑھی ہے؟ وہ اس لیے پڑھی ہے کہ آپ کو بار بار بتایا، آپ سن نہیں رہتے. ہم نے کہا کہ صحابہ کو ایک ہادی کی ضرورت تھی، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ان کو ہادی کی ضرورت تھی، اسی طرح ان کے وفات کے بعد ان کو ہدایت کرنے والے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے پاس جہل تھا، ان کے پاس ہوائے نفس تھا.
اور وہ آپس میں ان کے اختلافات بھی کافی مشہور ہیں، جہل ان کا ثابت ہے۔ ابو بکر خود ان کے احادیث میں کہ کاش میں نے فلان مسئلہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہوتا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہرحال خداوند متعالی آپ کو جزائے خیر دے۔ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں ہوں گے، آپ تیاری کر لیں فل، ٹھیک ہے نا، فل تیاری کر لیں، پھر ہم آپ کی خدمت میں آپ، ٹھیک ہے نا، کہ امامت بس کیا عرض کروں۔ اوکے، تھینک یو سر۔ یہ ہیں ہمارے طلحہ بھائی، بہت ہونہار، تیز، ماشاءاللہ، مجبوری ہے ان کی کہ بس ان کو مزید تیاری کی ضرورت ہے، بس ان کے لیے دعا کیجیے آپ سب۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ۔ میں چاہتا کہ طلحہ بھائی سے میں مزید بات گفتگو کرتا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان کی ایک آواز خراب ہے، اور دوسری بات ہے کہ آپ سب نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس اب بات کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں۔ انہوں نے بخاری سے بھی ہاتھ اٹھایا، مسلم سے بھی ہاتھ اٹھایا، سب سے ہاتھ اٹھایا، کہتا ہے کہ یہ بس ہم نہیں مانتے ان کو کیونکہ یہ متواتر نہیں ہے۔ تو پھر بچا کیا آپ کے پاس؟ بچا کیا آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے نا عزیزو۔